السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ نماز کے اندر کی جو فعلی سنتیں ہیں، رفع الیدین کرنا اور سینے پر ہاتھ باندھنا، تو اس میں سے ایک سنت پر کچھ تفصیلی بحث کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ان دونوں سنتوں میں نماز کے اندر غلطی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ضرورت یہ محسوس کی گئی کہ اس کی وضاحت کر دی جائے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو اور نماز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دے سکے۔ رفع الیدین پر بات ہوگی آج کے درس میں۔ رفع الیدین یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کا طریقہ ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک یا کانوں کی لو تک اٹھایا کرتے تھے، شحمت اذنی، کانوں کی لو تک۔ تو دونوں ہاتھوں کو جو ہم اٹھائیں گے تکبیر تحریمہ کے وقت یا اسی طرح سے رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے سر اٹھاتے وقت میں جو رفع الیدین کریں گے، ان سب موقعوں پر ہمارا ہاتھ کندھے کے برابر یا پھر کانوں کی لو تک جانا چاہیے۔ رفع الیدین کرتے ہوئے بالخصوص تکبیر تحریمہ کے وقت کان کا چھونا یا پکڑنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کرنے والے لوگوں کو کہا یہ وسوسے کے مریض ہیں، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور بعض اہل علم نے اس عمل کو سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے بدعت بھی قرار دیا ہے کہ رفع الیدین کے موقع پر کانوں کا ٹچ کرنا یا اسی طرح سے اسے پکڑنا یہ حدیث کے خلاف ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تو رفع الیدین جو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے وقت مسنون ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے، یہ سب کے یہاں ہے، کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں، حنفی، مالکی، شافعی، کوئی بھی ہو، سب کے یہاں متفقہ ہے، یعنی پہلی رفع الیدین پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد نیز 2 سے زائد رکعت والی نماز میں دوسری رکعت سے اٹھنے کے بعد بھی رفع الیدین مسنون ہے۔ یہ رفع الیدین اختلافی ہے، یعنی یہ 3 جو آپ کو بتائی گئی ہیں، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، اور اسی طرح سے پہلی رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تب، تو یہ 2 رکعت سے زائد والی نماز تیسری رکعت کے اندر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تب، تو یہ 3 مقامات پر رفع الیدین کرنا، ہاتھ اٹھانا، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ اور جو حنفی مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، یعنی اس کو سنت نہیں مانتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی نمازیں آپ چیک کریں گے، تمام نمازوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ بھی رفع الیدین کیا ہے، اور وہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اسی طرح تیسری رکعت میں کے لیے جب کھڑے ہوتے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ ہمارے جو بھائی ہیں وہ یہ کہہ کر کے اس سنت کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی عمل تھا، شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو کیا کرتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل ہے وہ ترک رفع الیدین کا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ متواتر سنت ہے، یعنی شروع میں بھی آپ نے عمل کیا ہے اور آخری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھے کے برابر اٹھاتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے تھے، یعنی جیسے تکبیر تحریمہ کے وقت کندھے تک اٹھایا تھا ویسے ہی رکوع میں جاتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیشہ رہا ہے، ایسا نہیں کہ صرف شروع میں کرتے تھے بعد میں نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کو علامہ سیوطی نے اپنی کتاب الاظہار المتناثرہ میں ذکر کیا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ متواتر ہے، یعنی ہر زمانے میں رفع الیدین ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، اس کے بعد اور اب تک اور قیامت تک انشاءاللہ ہوتا رہے۔ اور اس کو روایت کرنے والی جو جماعت ہے، ہر زمانے میں ہر طبقے میں 10 یا اس سے زائد صحابہ کرام روایت کرنے والے ہر طبقے میں موجود ہیں، تو اس وجہ سے اسے متواتر کہا جاتا ہے، یعنی ایسی سنت ہے جسے اللہ کے رسول نے چھوڑا نہیں کہ شروع میں کیا ہو بعد میں چھوڑ دیا ہو۔ جبکہ امام مجدد الدین فیروز آبادی نے سفر السعادہ کے اندر اسے متواتر نہیں کہا مگر متواتر کے مشابہ قرار دیا ہے، اور اسی طرح علامہ انور شاہ کاشمیری، یہ بھی حنفی عالم دین ہے، یہ خود العرف الشذی جو سنن ترمذی کی شرح ہے اس کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ متواتر ہے، اسے خود بھی انہوں نے متواتر سنت تسلیم کیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رفع الیدین شروع میں تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، نسخ کا دعویٰ بھی کرنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ دعویٰ کرنا 4 اعتبار سے غلط ہے، 4 اعتبار سے، یعنی رفع الیدین شروع میں تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، یہ کہنا لغو بات ہے، درست بات نہیں ہے۔ 4 اعتبار سے اس کی تردید کی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے، ہجرت کے 9ویں سال، ہجرت کے 10ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا روایت کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ شروع کا عمل نہیں ہے، آخری کا عمل بھی ہے، صرف شروع کا نہیں آخری کا عمل بھی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، یہ سن 9 اور 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مرتبہ حاضر ہوئے، سن 9 ہجری میں بھی آئے ہیں اور سن 10 میں بھی آئے ہیں، اور معلوم ہے آپ کو کہ سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، اور حج سے واپسی کے بعد سن 11 ہجری محرم سفر لگا، ربیع الاول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو آخری سال میں 10ویں ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت وائل بن حجر، یہ نام یاد رکھیے، کون سے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے؟ وائل بن حجر، سن 9 ہجری میں بھی آئے، سن 10 ہجری میں بھی آئے، اور دونوں مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں مالک بن حویرث، حضرت وائل بن حجر اور مالک بن حویرث، یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 ہجری میں بھی ملاقات کیے ہیں اور 10 ہجری میں بھی ملاقات کی ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تکبیر تحریمہ کہتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے، اسی طرح جب آپ رکوع کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ کانوں کی لو کے برابر تک اٹھاتے تھے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کا بھی عمل ہے اور آخری کا بھی عمل ہے، کیونکہ مالک بن حویرث اور وائل بن حجر یہ دونوں صحابی رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری عمر میں ملاقات کر رہے ہیں آپ کی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شروع کا عمل ہے بعد کا نہیں ہے، ان کا یہ دعویٰ اس ایک اعتبار سے غلط ہے
کہ بعض صحابہ کرام نے آپ کے آخری وقت کی نماز کا جب تذکرہ کیا تو اس میں رفع الیدین کیا، اور یہ کون سی سال کا ہے؟ سن 9 ہجری اور سن 10 ہجری۔ حضرت مالک بن حویرث سن 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ تشریف لائے تھے۔ جیسا کہ علامہ سندھی جو حنفی عالم دین ہیں، انہوں نے سنن نسائی اور ابن ماجہ کا جو حاشیہ ہے اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ اور ان کے ساتھی جب مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری میں مصروف تھے، اور غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو روانہ کرتے وقت فرمایا، ٹھیک اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس روک کر کے ٹرین کیے نماز کے لیے، اور پھر جب یہ واپس روانہ کر رہے ہیں تو آگاہ کر رہے ہیں کہ ویسے ہی نماز پڑھنا جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے میری مسجد کے اندر دیکھا ہے۔ کیسا دیکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے وقت بھی رفع الیدین کرتے، اور رکوع میں جاتے وقت بھی رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع الیدین کرتے۔ تو ایک اس اعتبار سے ایسے لوگوں کا کہنا غلط ہوا جو کہتے ہیں کہ یہ شروع کا عمل ہے، آخری کا عمل نہیں۔ دوسرا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی رفع الیدین کے قائل بھی تھے اور عامل بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع الیدین کے قائل بھی تھے، یعنی روایت کرنے والے بھی ہیں اور اس روایت پر عمل کرنے والے بھی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 739 اور 737 دو حدیثیں ہیں۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ رفع الیدین کی روایت کہاں ہے تو آپ بتائیے صحیح بخاری کے اندر۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر کتنا ہے؟ 739 اور 737، یہ دونوں حدیث نمبر ہیں۔ عبداللہ ابن عمر راوی حدیث ہیں، اور مالک بن حویرث رضی اللہ عنہما کا عمل، یہ صحابہ عمل کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر ابھی روایت کیے اور ان کا عمل بھی ہے، اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ مالک بن حویرث جن کو آپ روانہ کرتے ہوئے نصیحت کر رہے ہیں کہ میری طرح سے نماز پڑھنا جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ہو۔ بیہقی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا عمل سنن بیہقی کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی میں ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کا 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں رفع الیدین کرنا۔ آپ کے سامنے کوئی حدیث آپ کو معلوم ہو اور کوئی آدمی عمل کرے تو آپ کے دل میں کھٹکتا ہے، بعد میں اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ عمل کیسا کیا آپ نے، آپ اس سے پوچھتے ہیں تو آپ بتاتے نہیں میں نے تو ایسا سنا ہے، حدیث ایسی ہے۔ تو دونوں میں جب بحث ہوگی تو ظاہر سی بات ہے تحقیق پر جائیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آدمی حدیث کے مطابق ہی عمل کر رہا ہے تو اس کو ٹوکیں گے آپ۔ 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں ابو حمید الساعدی نے عمل کیا، لیکن کسی صحابی نے روکا نہیں کہ رفع الیدین کیوں کر رہے ہو۔ اس کا مطلب صحابہ کرام اس کے قائل بھی تھے اور عامل بھی تھے۔ اسی طرح صحیح ابن خزیمہ کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، امام حسن بصری، حمید بن ہلال اور سعید بن جبیر رحمہم اللہ، ان سے کسی استثناء کے بغیر فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کی ابتدا میں رفع الیدین کرتے، رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے، تمام صحابہ۔ یعنی کسی ایک صحابی سے بھی آپ یہ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ انہوں نے رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین نہ کیا ہو، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین نہ کیا ہو، کسی ایک صحابی سے نہیں بتا سکتے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی ایک صحابی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ رفع الیدین نہ کرتے ہو۔ امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے اور باقاعدہ انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے جزء رفع الیدین۔ جزء رفع الیدین، کسی ایک مسئلے کو لے کر کے محدثین جب کوئی کتاب لکھتے ہیں تو اسے جز کا نام دے دیتے ہیں، ایک حصہ سمجھ لیجیے، تو دیباچہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو جزء رفع الیدین کے اندر امام بخاری یہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کسی ایک صحابی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ رفع الیدین نہ کیا کرتے، تمام کے تمام صحابہ کرام رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے، اور کہتے ہیں اس روایت کی سند رفع الیدین کرنے والی روایات سے زیادہ صحیح ہے۔
یعنی جس کے اندر نہ کرنے والی ممانعت والی روایتیں ہیں، وہ یہ روایت جس کے اندر کرنا ہے، یہ روایتیں زیادہ صحیح ہیں۔ تو یہ تیسرا دعویٰ ہو گیا کہ صحابہ ایک تو دیکھا آخری عمل کرتے ہوئے، دوسرا صحابہ نے خود آپ کی وفات کے بعد عمل کیا ہے اور اس پر وہ قائل بھی تھے، عامل بھی تھے۔ اور تیسری جو دلیل ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ابتدا میں کرتے تھے بعد میں نہیں کرتے تھے، ان کا رد کیسے کیا جائے گا؟ ائمہ اربعہ میں سے، ائمہ اربعہ مانے 4 امام، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ چاروں اماموں میں سے 3 امام رفع الیدین کے قائل ہیں اور عامل ہیں۔ ایک امام رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں، وہ ہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اب عقلی طور پر اگر دلیل دیکھی جائے تو کسی بات کو لے کر کے کوئی آدمی اگر ایک جماعت کی شکل میں ہو گیا، تعداد ادھر زیادہ ہو گئی اور ادھر کم ہو گئی، تو لوگ فیصلہ کرنے والا کہتا ہے ان لوگوں کی تعداد جو زیادہ ہے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے، اور آپ کہتے ہو چاروں امام برحق ہیں، تو 3 امام تو رفع الیدین کر رہے ہیں اور ایک امام اگر نہیں کر رہا ہے تو کس کی طرف جانا چاہیے؟ عقل کس کی طرف لے جانا چاہتی ہے؟ 3 کی طرف، ہے نا؟ اور آپ کا کہنا چاروں امام برحق ہیں، تو جب چاروں کو برحق مانتے ہو تو ایک کو کیوں پکڑ لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھنس گئے مسلک میں، ہم مسلک میں پھنس گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ 3 امام ایک طرف، امام بخاری، امام بیہقی، علامہ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ، ان سب نے تابعین سے اپنے دور تک 55 بڑے بڑے علماء کے نام گنوائے ہیں جن سے باقاعدہ طور پر رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ اور بہت مزے کی بات اسی میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام میں چاروں خلیفہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ چاروں خلیفہ جو ہیں، یہ چاروں کے چاروں بہت سارے دین کے مسئلے میں مختلف ہیں، لیکن رفع الیدین کے مسئلے میں چاروں متحد ہیں۔ یعنی نماز کی جب بات آئی تو اس میں اختلاف نہیں کیا، اور خاص طور سے رفع الیدین کے بارے میں۔ تو یہ چاروں اس کے اندر متفق ہیں کہ اللہ کے رسول رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو ان تمام دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے شروع کا عمل تھا، بعد کا عمل نہیں ہے، جب آپ بیمار ہو گئے تب رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ وائل بن حجر، مالک بن حویرث، یہ سن 10 اور سن 9 ہجری میں ملاقات کیے ہیں، آخری عمر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آخر میں آپ کو دیکھا کہ رفع الیدین کر رہا، اور آپ باقاعدہ طور پر نصیحت کر رہے ہیں مالک بن حویرث کو، نماز ویسے ہی پڑھنا جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تیسرا جو جواب ہے، جن محدثین نے رفع الیدین کی احادیث کو اپنی صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا، ان میں سے کسی نے تبصرہ نہیں کیا کہ رفع الیدین منسوخ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں رفع الیدین کینسل ہو گئی، رفع الیدین کینسل ہے، کسی نے بھی ذکر نہیں کیا ہے۔ یہاں تک کہ احناف میں سے بھی جو محدثین ہیں، تعصب پرست نہیں ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ رفع الیدین سنت ہے، اور سنت ہی نہیں بلکہ متواتر سنت ہے۔ اب اس حدیث کا کیا جواب دیں گے جو رفع الیدین کی منسوخی پر دلالت کرتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، متعدد محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، تاہم اگر اس سے زیادہ کچھ کہیں تو حسن مانا جا سکتا ہے، تو وہ صاف اور صحیح اور صریح روایتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو چاروں ابھی آپ کے سامنے 4 جواب جو دیے گئے ہیں، ان تمام جوابوں کا یہ حدیث مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو اصل میں یہ کیا ہے، یہ روایت جو عبداللہ ابن مسعود والی ہے، وہ کس طرح کی روایت ہے؟ وہ روایت صحابہ کرام میں شروع کے اندر جب نماز میں سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، تو یہ کیا کرتے تھے؟ ہاتھ اٹھاتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صحابہ کو منع کیا کہ میں نماز میں تمہیں شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے کیوں دیکھتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر وہ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، تو آپ نے یہاں منع کیا ہے، اس کو بھی رفع الیدین کہا گیا ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس موقع کو رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین پر، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین پر فٹ کر دیا، اور کہا نماز میں رفع الیدین نہیں ہے۔ باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ تم نماز میں شریر گھوڑوں کے دموں کی طرح ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟
میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ایسا ہاتھ اٹھاتے ہو، نماز میں سکون کا مظاہرہ کرو، ہے نا۔ تو یہ حدیث کہاں کی ہے اور فٹ کہاں پر کیا جا رہا ہے، اسی لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے مارے گھٹنا پھوٹے سر، دلیل کہاں کی، کہاں پر فٹ کر رہے ہیں آپ۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، جو منع کیا ہے وہ وہاں کہ سلام کے ساتھ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، ہاتھ اٹھانے سے منع کیا، سلام کے ساتھ نارمل کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھ کے اشارہ نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے بہت مشہور ایک مقرر ہے طاہر القادری، ان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ طاہر القادری صاحب اپنی اسپیچ میں بیان دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رفع الیدین کرتے تھے وہ جنت میں جائیں گے، امام مسلم رفع الیدین کرتے تھے وہ جنت میں جائیں گے، امام ابو داؤد رفع الیدین کرتے تھے وہ جنت میں جائیں گے، امام نسائی رفع الیدین کرتے تھے وہ جنتی ہیں، امام ترمذی رفع الیدین کرتے تھے وہ جنتی ہیں، امام ابن ماجہ رفع الیدین کرتے تھے وہ جنتی ہیں، یہاں تک کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یہ بھی رفع الیدین کرتے تھے وہ جنتی ہے، لیکن میں رفع الیدین نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں حنفی ہوں۔ تو اب عوام کو پوچھنا چاہیے کہ اب آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، وہ لوگ رفع الیدین کر کے جنت میں جا رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے تو آپ کہاں جائیں گے؟ مگر ہمارے لوگ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، جہاں کچھ سوال کرنے کی بات آ رہی ہے، جہاں کچھ سوچنے کی بات آ رہی ہے وہاں پر نعرے تکبیر، یعنی حدیث کی مخالفت ایک آدمی کر رہا ہے تو اس پر نعرے تکبیر لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ غور کرنے والی بات ہے کہ امام بخاری رفع الیدین کر کے جنت میں اور دیگر ائمہ رفع الیدین کر کے جنت میں، اور آپ رفع الیدین چھوڑ کر کے کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رفع الیدین یہ نماز کی زینت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر سنت ہے، 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں ابو حمید الساعدی نے رفع الیدین کیا، کسی نے انکار نہیں کیا، چاروں خلیفہ اس مسئلے میں متفق ہیں، 3 ائمہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ اس معاملے میں متفق ہے کہ نماز کے اندر رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین ہے۔ امام ابو حنیفہ کا بھی اس میں رجوع کا قول موجود ہے لیکن لوگ ذکر نہیں کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ نے بھی اس سے رجوع کر لیا ہے، اور امام ابو حنیفہ رجوع کرے نہ کرے انہوں نے خود کہا ہے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مسلک ہے۔ اس کا مطلب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے اس حدیث کو ٹھکرا دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے دوسری باتیں بیان کر دیتے ہیں۔ ہمیں نبی کا طریقہ دیکھنا ہے نماز میں، نماز محمدی ادا کرو، نماز حنفی نماز شافعی نہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رفع الیدین یہ سنت ہے، سنت کون سی؟ متواتر سنتوں، متواتر ثابت ہے، متواتر روایتوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی نماز ہو، نفل ہو، فرض ہو، کسی بھی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کو ترک نہیں کیا ہے۔ ہم بھی عہد کریں کہ جب حدیث مل جائے تو ہم اپنی ضد پر نہ رہیں، کیونکہ وہاں ہمیں نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا، امام صاحب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو ذہن صاف رکھیے، اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام لوگوں کو اپنی نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔